السلام علیکم ناظرین، بہت ہی کم لوگ ایمل کانسی کے بارے میں جانتے ہیں، جس نے دن دہاڑے امریکہ کے شہر ورجینیا میں دنیا کی سب سے طاقتور سمجھی جانے والی ایجنسی یعنی CIA کے اہلکاروں کو سروں میں گولیاں مار دیں اور فلمی ہیروز کی طرح وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ تقریباً 28 سال پہلے رونما ہوا، جس نے CIA اور امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا کہ کیسے ایک نوجوان نے تنہا دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں CIA کے اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بڑے سکون اور اعتماد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ امریکی حکومت اور CIA کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام تھا کہ کیسے ایک نوجوان نے CIA جیسے مضبوط اور چالاک جاسوسوں کو قتل کیا اور کوئی مائی کا لال ایمل خان کانسی کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ امریکی پولیس اور انٹیلیجنس ملک کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی، لیکن ایمل کانسی کا پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، عام طور پر ایسے سین ہمیں صرف فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایمل خان کانسی کی ہے، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر کیسے اور کیوں اس نوجوان نے CIA کے اہلکاروں کو قتل کیا، کہ آخر اس نوجوان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیا۔ اس عجیب اور بھیانک کھیل کا آغاز سن 80 کی دہائی سے شروع ہوا۔ روس کے خلاف افغان جہاد شروع ہو چکا تھا، پاکستان لڑنے والوں کی مدد کر رہا تھا، جبکہ امریکی CIA بھی روس کو شکست دینے کے لیے اس گیم میں شامل تھا۔ امریکہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مزاحمت ناکافی ہے اور ان کو مزید افرادی قوت کی شدید ضرورت ہے۔ ناظرین، CIA نے رضاکاروں کے ساتھ ساتھ ڈالرز پر جنگجو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ CIA کو پاکستان اور افغانستان میں کئی ایسے کنٹریکٹرز مل گئے جنہوں نے منہ مانگے پیسوں پر امریکہ کو جنگجو فراہم کرنا شروع کر دیے، اور ان کنٹریکٹرز میں 3 لوگوں کو بہت شہرت ملی۔ ایک احمد کرزئی، ایمل کانسی کا باپ، اور ملک میر ظالم۔ ایمل کانسی کے والد اور میر ظالم نے CIA کو بلوچستان اور وزیرستان میں جنگجو فراہم کیے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، مگر ادھر امریکہ کو خبر لیک ہونے کا ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ کنٹریکٹرز پیسوں کی خاطر امریکی راز روس کے ساتھ ظاہر نہ کر دیں۔ CIA نے ان کنٹریکٹرز کو سبق سکھانے کے لیے ایمل کانسی کے والد کو قتل کر دیا، کیونکہ ان تینوں میں ایمل کانسی کا والد CIA کو زیادہ بندے فراہم کرتا تھا، جبکہ CIA کے روابط بھی زیادہ تر ایمل کانسی کے والد کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ایمل کانسی کے والد کا قتل دوسرے دونوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ احمد کرزئی اور میر ظالم یہ راز روس کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں۔ ایمل کانسی یہ بخوبی جانتا تھا کہ CIA نے کس طرح ان کے والد کا خوب استعمال کیا اور بعد میں کس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا۔ ایمل کانسی بنیادی طور پر ضدی طبیعت اور ایک بہادر انسان تھا، اور اس نے CIA سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ 25 جنوری کی ایک انتہائی سرد صبح تھی جب امریکی ریاست ورجینیا میں CIA کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے گاڑیاں قطاروں میں کھڑی تھیں۔ اسی دوران قطار میں کھڑی ایک گاڑی سے ایک درمیانی عمر کا نوجوان نکلا جس کے ہاتھ میں ایک خطرناک بندوق تھی، اور اس نے ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے گاڑی میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ گاڑی میں موجود تمام افراد CIA کے ملازم تھے جو دفتر جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایمل کانسی نے تیزی سے گاڑی گھمائی اور وہاں سے فرار ہو گیا، اور اگلے 2 گھنٹے تک گاڑی کو مختلف جگہوں پر گھماتے ہوئے جب اسے یقین ہو گیا کہ پولیس اس کا پیچھا نہیں کر رہی تو وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آیا، رائفل کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر صوفے کے نیچے رکھا اور اگلے دن فلائٹ لے کر ٹریٹا واپس آ گیا۔ CIA کے نزدیک یہ بہت اہم معاملہ تھا، کیونکہ ان کے اہلکاروں کو ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک شخص مار کر فرار ہو گیا۔ 16 فروری 1993 کو امریکی پولیس نے ایمل کانسی کو ملزم قرار دیتے ہوئے اس پر انعامی رقم کا اعلان بھی کر دیا۔ عالمی سطح پر یہ CIA کی بہت بڑی بدنامی اور شکست تھی۔ اب وہ دور شروع ہو چکا تھا جب افغانستان میں لڑنے والی تنظیموں نے امریکہ کو ایک دشمن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سب کے لیے ایمل کانسی ایک ہیرو بن چکا تھا۔ ناظرین، CIA نے اپنی مکمل مخبری ایمل کانسی کے پیچھے لگا دی، کیونکہ وہ ان کی عزت پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ ایمل کانسی پاکستان اور افغانستان کی سرحدی پٹی پر
कुछ अरसे तक छुपा रहा। इस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी और वो अमेरिका से किसी किस्म का भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं थे। ताहम पेशावर में CIA ने माचिस की फैक्ट्री से बाहरी मुआवजे के एवज मुआहदा किया और उन्होंने माचिस की डब्बियों पर इमल कांसी की फ़ोटो लगाना शुरू कर दी। में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिया करें। इमल कांसी को खतरा महसूस हुआ और वो वहाँ से भागकर अपने वालिद के दरीना दोस्त मीर जालिम के पास पहुँचा और उससे पनाह की दरख्वास्त की। इमल कांसी 3 माह तक मीर जालिम के घर पोश रहा। इस दौरान अमेरिकी CIA ने कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी लेकिन कोई नतीजा ना निकला तो उन्होंने इनाम की रकम $30 मिलियन कर दी। अब यह इतना बड़ा इनाम था कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। इसके बाद मलिक मीर जालिम ने इनाम की रकम हासिल करने की मनसूबाबंदी शुरू की। उसने इमल कांसी को राज़ी किया कि वो उसको जोक के रास्ते डेरा गाजी खान लेकर जाएगा और फिर वहाँ से कराची ले जाएगा, क्योंकि कराची बड़ा शहर है जहाँ वो आराम से छुप कर रह सकता है। नादरीन, मीर जालिम ने इमल कांसी को शालीमार होटल में ठहराया और CIA से राब्ते शुरू किए। 30 मिलियन की रकम सुनकर नवाज हुकूमत भी इस डील में शामिल हो गई, जबकि कुछ गद्दार ब्यूरोक्रेट भी इनके साथ शामिल हो गए। इमल कांसी को CIA के हवाले कर दिया गया। मीर जालिम को गिला रहा कि असल काम उसने किया, जबकि इनाम का बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ और जहांगीर करामत ले गए। मीर जालिम की इस हरकत पर एक अमरीकी मशहूर अटर्नी रॉबर्ट ने मशहूर जुमला लिखा है कि ये $20,000 के लिए अपनी माँ तक बेच सकते हैं, तो इनको $20 मिलियन देने की क्या ज़रूरत थी। नादरीन, इमल कांसी को अपनों की बेरहमी ने मरवाया, वरना CIA कभी भी इमल कांसी तक पहुँच नहीं सकती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।